سورۃ النبا کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے متقین کے بہترین اعزاز کو ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح سے پہلی آیات مبارکہ میں قیامت کے بعد مجرمین کا کیا حال ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا، اب یہاں متقین کے وہاں پہ بہترین خوبصورت انجام اور اعزاز کا ذکر ہے۔ اور یہ میرے عزیز دوستوں قرآن کریم کا انداز ہے، اسلوب ہے کہ جہاں ایک طرف مجرمین کی سزا کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں ساتھ ہی ماننے والوں کی، متقین کی وہاں پہ جو عزت افزائی ہوگی اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ انسان بالکل وہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، بلکہ سزا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ پاک تو چاہتے ہی نہیں، تو رحیم و کریم ذات ہے، ماں سے زیادہ شفیق ذات ہے، مہربان ذات ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو سزا کا مستحق بناتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی۔ بہرحال فرمائے کہ جو لوگ مجرمین ہوں گے ان کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا اس کا تذکرہ گزشتہ رکوع اور گزشتہ آیات میں ہوا۔ اب جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ڈرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، رب کی چاہت کو پورا کرنے والے ہیں، ان کا اعزاز کیا ہوگا؟ فرمایا ان للمتقین مفازا، کوئی شک نہیں کہ پرہیزگار لوگ کامیاب ہوں گے۔ مفاز فوز سے ہے، فوز کہتے ہیں مراد کو پا لینا، کامیابی کو حاصل کر لینا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے زندگی ایسی ملے کہ میری ساری چاہتیں پوری ہو جائیں۔ ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے، میری خواہشات پوری ہو جائے، میرے بچوں کی خواہشات پوری ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ساری دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت ایک بندے کی بھی خواہشات پوری نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا بھی کسی انسان کو مل جائے تب بھی اس کی ساری چاہتیں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے، اور وہ جگہ اللہ پاک نصیب فرمائیں گے تقوی کی بنیاد پر۔ متقی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں مکالمہ ہوا، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے پلٹ کے آپ سے پوچھا، امیر المومنین آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بارہا ہوا ہے، کئی دفعہ گزرا ہوں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں پہ اکثر خاردار جھاڑیاں ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ابتدائے زندگی کی ابتدائی حصے میں اونٹ چراتے رہے، تو فرمایا میں بارہا گزرا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا دامن سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کہیں کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المؤمنین بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے دامن ایمان کو گناہوں کے کانٹوں سے بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ صورت میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کے مختلف درجات ہیں، مختلف سٹیجیں ہیں۔ پہلا درجہ اور پہلی سٹیج تقوی کی یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ الحمدللہ اس معنی میں ہم سب متقی ہیں، اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک کفر اور شرک سے بچا کے رکھے۔ دوسرا درجہ، اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، بڑے بڑے گناہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے، سود کھانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ، ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسرا اور بڑا درجہ تقوی کا یہ ہے، اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہے جو صغیرہ گناہوں سے، شبہ والی چیزوں سے بھی بچے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو تقوی کے یہ درجات نصیب فرمائے۔ تو بہرحال جو جس درجے کا متقی ہوگا اس کی کامیابی اسی درجے کی ہوگی، مفازن اس کو کامیابی، فوز و فلاح حاصل ہوگی۔ اور یہ فوز کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان ہو گیا کامیاب۔ دنیا کے اندر انسان کامیابی سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی گاڑی مل جائے، بڑی کوٹھی مل جائے، میرے نوکر خادم نوکر چاکر ہوں، اور ایک بہت ٹارگٹ ہمارے ذہن میں کامیابی کا کیا ہوتا ہے کہ جناب بس ہماری ایک حکومت ہو، ایک ہمارا جو ہے دائرہ کار ہو جس پہ ہماری چلے۔ میرے عزیز دوستو، انسان جتنی بھی بڑی جگہ پہ پہنچ جائے، جتنی مرضی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائے، چلتی صرف اللہ رب العالمین کی ہے، باقی کسی کی نہیں چلتی۔ لیکن جنت میں انسان کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالکل آخری جنتی ہوگا، آخر میں جنت میں جائے گا، مفہوم اس کا یوں ہے کہ اس کو بھی جنت، اتنی بڑی جنت ملے گی کہ رقبے کے لحاظ سے وہ اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی، اتنی بڑی جنت، آخری درجے کا جنت۔ وہ فرمایا کہ جو بالکل آخری درجے کا جنتی ہوگا اس کے بھی کم و بیش 1000 نوکر چاکر ملازم غلام اس کے جنت کے اندر ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے جگہ خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ، اور یہ ملے گی کیسے؟ جب انسان دنیا میں رب کی چاہتوں کو پورا کر کے جائے گا، اپنی منچاہی زندگی چھوڑ دے گا۔ 2 ہی زندگیاں، یا یہاں چاہتے پوری کر لیں، وہاں نقصان اٹھانا پڑے گا، یا یہاں اپنے من کو مار لیں، اللہ کو راضی کر لیں، وہاں اپنی چاہتے اللہ پوری کر دیں۔ تو بہرحال فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے ان کو نصیب ہوگی کامیابی، اور اس کامیابی کی چند جھلکیاں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمائی حدائق و اعنابا، رہنے کے لیے باغات ہوں گے۔ حدائق حدیقہ کی جمع، حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف باؤنڈری وال بھی ہو، یعنی دیواروں کے اندر گھرا ہوا باغ، ایسے لمبے لمبے باغ ہوں گے، پھر ان کی باؤنڈریاں اور ان کی دیواریں بھی ہوں گی جس کے اندر اس جنتی کا محل ہوگا۔ اور کھانے کے لیے فرمایا وَأَعْنَابًا،
انگوروں کے گچھے ہو گئے۔ انسان انگور آج دنیا میں تبھی کھاتا ہے جب اپنی پہلے بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، روٹی پانی پورا ہو تو پھر پھل کی طرف جاتا ہے، اور جس کا روٹی پانی دال روٹی نہیں چل رہی وہ انگوروں کا کہاں سوچے گا۔ تو اللہ پاک نے اس کھانے پینے کی لذتوں میں اعلیٰ درجے کی جو لذت ہے پھل کھانا، اس کا ذکر کر کے بتا دیا کہ باقی تو حاصل ہوگی، انگور بھی بڑے بڑے گچھے انگوروں کے اس جنتی کے ہوں، مزے سے کھائے گا، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بدہضمی کا ڈر نہیں، کوئی چھن جانے کا خوف نہیں، کوئی ختم ہو جانے کا دھڑکا نہیں، فراوانی فراوانی۔ یہ تو کھانے پینے کا اور رہنے کا سامان، آگے عیش و عشرت کے لیے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ہم عمر اور محبت کرنے والی بیویاں اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ یہاں انسان دنیا کے اندر ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اپنی آنکھوں کو سینکتا ہے، اپنی عیش اور اپنی مرضی سے اپنے دل کی چاہتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اگر اپنے آپ کو روک لے تو اللہ نے وہاں جو پاکیزہ عورتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی کوئی مثال ہی نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ان دنیا کی بے حیائی کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو راضی رکھو اور اپنے آپ کو حیا والا بناؤ، تاکہ وہاں تمہیں پاکیزہ اور خوبصورت اور ہم عمر اور محبت کرنے والی، ایسی محبت کرنے والی کہ جن کے دلوں کی محبت انسان کو نظر بھی آئے۔ یہاں تو انسان جانتا نہیں ہے، دعوے کرتے ہیں محبتوں کے لیکن پتہ نہیں ہوتا اندر کیا ہے۔ وہاں محبتیں چھلکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، جام جو بھرے ہوئے ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام، لبالب بھرے پیالے، یہ اس جنتی کو نصیب ہوں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، کسی انسان کو یہاں دنیا کے اندر بڑی عیش والی زندگی مل جائے، بڑی لگژری زندگی بھی مل جائے، تب بھی کوئی نہ کوئی اس کا مخالف ہوتا ہے، جہاں سے اس کو ٹینشن ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی کہتا ہے یار فلاں مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن جنت کے اندر فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا، وہاں کسی نے تنگ تو کیا کرنا، کوئی فضول بات کانوں میں بھی نہیں پڑے گی، کوئی نہیں سنے گا، ولا کذابا، نہ ہی کوئی جھوٹ، نہ کوئی پروپیگنڈا، نہ کوئی کسی کو پریشان کرنے والا، نہ کوئی کسی کو ٹینشن دینے والا۔ یہ خوبصورت زندگی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، منحصر ہے دنیا کی تھوڑی سی زندگی پہ۔ یہاں رب کی چاہتوں کو پورا کر کے جانا ہے۔ اللہ پاک اسی لیے اس کے آخر میں کیا فرما رہے ہیں، جزاء من ربک، سبحان اللہ، فرمایا یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ بدلہ ہے جو تم دنیا کی زندگی میں اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو خواہشات سے روکتے رہے، اپنے من کو مارتے رہے، آج اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے یہ خوبصورت بدلہ ہے۔ اور عطاء حسابا، ایسی عطا ہے جو حساب کے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں بظاہر متضاد ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، دوسرا فرما رہے ہیں کہ حساب سے ملے گا۔ حساب کا مطلب ہے اپنے اعمال سے ملے گا، تو یہ جنت جو ہے اعمال سے ملے گی یا رب کی عطا سے ملے گی؟ اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص جنت میں رب کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا، جو بھی جنت میں جائے گا وہ کس کے فضل سے جائے گا؟ اللہ کے فضل۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آگے جو انسان کو بلند درجات ملیں گے، داخلہ تو ہوگا رب کی رحمت سے، لیکن جنت کے ایک نہیں 100 درجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اوپر نیچے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے اس کا نام ہے فردوس،
لہذا فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ مجھے جنت الفردوس نصیب فرما۔ یہ جو جنت الفردوس ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، یعنی انسان اتنا بلند مقام پائے گا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جنت میں انٹری تو ہو جائے گی، اللہ کے فضل سے ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ باقی جو بلند درجات ملیں گے وہ انسان کے اپنے اعمال پہ ملیں گے۔ اس لیے تو فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ صحابہ کا مقابلہ نہ کیا کرو، صحابہ کا مقابلہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابی نے جو تھوڑے سے جو خرچ کیے ہیں اللہ کی راہ میں اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ صحابہ اعمال کر گئے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے درجات میں فرق ہوگا، لیکن یہ درجات کا فرق اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ باقی رب کے فضل سے جنت تو ایمان والوں کو سب کو نصیب ہو جائے۔ یہ رب کون ہے؟ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ پوری کائنات کا رب اللہ ہے، اور اس رب کی صفت یہ ہے کہ الرحمن، وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ کا انکار کرتے بلکہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر آپ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے کبھی ان کا بھی کھانا پینا بند نہیں کیا، کبھی ان کا سانس بھی بند نہیں کیا، کبھی ان کی آکسیجن بند نہیں کی۔ یہ اس رب کی رحمت ہے، رحمت عامہ، رحمان۔ اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت خاص ہوگی، وہ خاص رحمت ماننے والوں پہ ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں اللہ کی صفت رحمان کا ظہور ہے، آخرت میں اللہ کی صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ کی دعاؤں میں ہمیں یہ ملتا ہے، فرمایا یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ وہ بڑا مہربان، بڑا ہی کرم کرنے والا، لیکن اس دن فرمایا اس کے جلال کا یہ عالم ہوگا کہ لا یملکون منہ خطابا، کوئی بھی مالک نہیں ہوگا اس سے خطاب کرنے کا۔ اس دن ایسا اللہ کا قہر اور جلال ہوگا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوگی اللہ سے بات کر سکے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے کلام کر سکے۔ اس لیے فرمایا اس رحمان کو، اس رحیم کو راضی کرو تاکہ وہاں پہ تمہیں اعزاز ملے، وہاں پہ تمہیں اللہ کے قہر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دنیا میں جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے ہمارے پاس بڑا موقع ہے، بڑا موقع ہے، اللہ کو منانے کے بڑے ہی موقع ہیں۔ بات بات پہ اللہ مانتا ہے، ذرا ذرا سی توبہ پہ اللہ مانتا ہے، نماز پڑھنے پہ اللہ مانتا ہے، سچ بولنے پہ اللہ مانتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم بے پرواہی کی زندگی گزار کے گئے اور کچھ نہیں ہوندا، یہ خطرناک بات، کچھ نہیں ہوندا، ڈر جانا چاہیے، خوف زدہ ہو جانا چاہیے، پناہ مانگ لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ باتیں انسان کو اللہ کے ہاں درجات دینے والی ہیں۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہوا، جو گناہ ہوتے ہیں روزانہ کے اعتبار سے ان پہ توبہ کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو باعزت لوگوں کے اندر شامل فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها